Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، عبدالعزی بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو اتباع تھی، قریش سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کے دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کی پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنے لگ جاتے، یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتر نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگاتار رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت رج کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات پر آزمایا ہے، کس طرح تم ان کا صبر و شکر کرو، مجھ سے منہ نہ پھیرو اور مجھے مذمم یا برا بھلا نہ کہو۔ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب
قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور بہت بڑا جرم کر دیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا، اور اس گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اس سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ بھی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو۔ اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ جب رات کو سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ باپ کا بہت برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ پیارے ناظرین، ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے، اور اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو سکے۔ اس بیماری اور بدبو میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو یہ آر دلائی کہ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے کہ اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عربی بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی، میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ پیارے ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔
فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا تو معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کو بتانا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی اور ان کی پہلی ضرب سے ہی ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی کاٹ ڈالا اور ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کرتا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جن کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام نے ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدہان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی، ہم دونوں میں سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ابو جہل جا کر زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی زندہ ہے۔ جہاں حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا، مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی سانسیں لے رہا تھا، اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا، وہ درد کے مارے چیخے مار اٹھا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا اس میں ذلت والی کیا بات ہے، میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس جنگ میں فتح اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے کہا اے ابن مسعود چرواہے،
تو تو بہت اونچی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تو تجھ سے پہلے مجھے کون قتل کر گیا ہے؟ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون تو مرتے وقت بھی اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا اور کہنے لگا تھا میں غلط تھا، لیکن تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار لے کر جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں سے ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا کافر اور فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش یعنی سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور پھر جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے پیارے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی لیکن سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اصحاب بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی اور دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک ہوتے رہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک ہوتے رہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔